غالباً آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم ارشد صاحب جو چتاپور کے رہنے والے رکن جماعت، ان کا انتقال 4-5 دن پہلے ہوا ہے، تو ان کے سلسلے میں تعزیتی کلمات۔ یوں تو دنیا میں سب آتے ہیں مرنے کے لیے، لیکن کچھ ایسے نفوس ہوتے ہیں جنہیں دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انتہائی پاک باز، نیک سیرت اور نیک کردار، ملت کے کاموں میں آپ نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر نمایاں خدمات انجام دیں۔ لیکن ایک واقعہ جو میرے یقین میں بہت زیادہ پختگی پیدا کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کی زندگی کی حفاظت کرنا چاہے، وہ کوئی بھی اس کو جو ہے حادثہ سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ اگر زندگی باقی ہے تو موت کے منہ سے بھی بچاتے ہیں۔ تو ایسا ہی واقعہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں بھی کچھ عرصہ پہلے ہوا کہ وہ ٹرین میں سفر کے لیے نکلے تھے، تو پلیٹ فارم پر بھی وہ پیر پھسل کر گر گئے، اور اس کے بعد ٹرین جب مارچ ہوئی تو پلیٹ فارم پر موجود سارے مسافرین یہی سوچتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب کے یہ حضرت کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے۔ ٹرین جب پاس ہونے کے بعد سارے لوگ جا کر دیکھے تو ڈاکٹر صاحب پلیٹ فارم سے لگ کر اطمینان سے سو گئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا جو ہے کرشمہ قدرت کا ہمیں دیکھنے کو ملا۔ چتاپور کے اندر ایک جانی مانی شخصیت، تمام جماعتوں کے اندر بھی بڑی عزت کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جاتا، اور حساب کتاب کے معاملے میں بھی بڑے پاک و صاف، اور غریبوں، محتاجوں اور ملت کے بے کسوں کے لیے انہوں نے ایک مسلم بیت المال قائم کیا تھا، جو آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور قبرستان جو چتاپور شہر کے اندر درمیان سے راستہ نکالنے کے لیے ایک سازش رچی گئی تھی، اور آپ نے بڑی کامیاب نمائندگی کرتے ہوئے اس کو روکا۔ آج بھی آپ چتاپور جب جانا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شہر کے درمیان میں جو ہے واقع ہے، ابھی تک کسی نے ہمت نہیں کی۔ اس طرح اور ایک دینی مدرسہ بھی آپ نے قائم کیا۔ اس طریقے سے چتاپور کے اندر کئی مساجد جو آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ یقیناً آپ کی زندگی قابل رشک ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کے دینی خدمات کو، ملت کے لیے کیے گئے فلاحی کاموں کو شرف قبولیت بخشے اور آپ کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام۔ چونکہ میں ڈاکٹر عبدالحکیم ارشد صاحب کے بہت ہی قریب رہا، بلکہ اس قدر قریب کہ ان کے اہلیہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ میرے 5 نہیں 6 بچے ہیں، 6 بیٹے ہیں، جس میں ایک سلیم بھی ہے۔ اس طرح سے ان کے اہلیہ کے الفاظ تھے۔ تو اس قدر ہم ڈاکٹر صاحب کے قریب رہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب ہی کا ایک یعنی کہ کوشش ہے جو آج میں آپ کے سامنے ٹھہر کر کے جماعت کے پلیٹ فارم سے کچھ بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں اپنی دکان، ان کے دواخانے کے سامنے میری دکان تھی یعنی ٹیلرنگ کی، تو میں وہیں آرام کرتا تو صبح کے فجر میں اٹھاتے تھے اور اٹھا کے مجھے نماز کو لے جاتے تھے۔ جب سے میں ہوش سنبھالا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا، وہ دائی اس طرح ایسے نہیں تھے کہ وقتی طور پہ کام کرتے تھے، بلکہ ہمہ وقتی وہ دائی تھے۔ جب تک انہوں نے اپنے جسم میں طاقت رہی، تب تک اپنی جسم سے، اپنی زبان سے، اپنے دماغ سے دین کے خاطر انہوں نے جد و جہد کرتے رہا۔ کبھی دین کے خاطر انہوں کبھی کمپرومائز نہیں کیے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے میں اس تذکرتاً کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابراہیم صحیح صاحب جو امیر حلقہ تھے ہمارے کرناٹک کے، اس ٹائم ایک ہمارے پاس ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کچھ یعنی درس قرآن کو لے کر کے، ہم پوری جماعت کے لوگ ڈاکٹر صاحب کے خلاف میں، یعنی گاؤں کی حالت ایسی تھی کہ بھئی اس وقت کمپرومائز کرنا ضروری تھا، تو ہم خود پورے ایک وفد کی شکل میں یعنی شاباد کو گئے تھے امیر حلقہ کے سامنے بات کو رکھنے کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب صرف اور ایک بات اس میں کہا، تو امیر حلقہ خود جو ہے نا اس بات کو تسلیم کر لیے کہ انہوں نے یہ بولا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے، آپ کو سب کو ماننا چاہیے۔ اس طرح سے ان کے اندر عزم تھا، کبھی کسی چیز سے انہوں گھبراتے نہیں تھے۔ میں ابھی جو بات ہمارے دوست مظہر صاحب جو واقعہ ان کے زندگی کا جو ایک حادثے کا واقعہ سنایا، اس میں تھوڑی سی چیزیں رہ گئی، میں تھوڑا اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ وہی واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے رمضان کے دن میں تانڈور کو چندے کے سلسلے میں جاتے تھے مدرسے کے،
تو وہ روزے سے تھے, انہوں جا رہے تھے پیسنجر سے, تو ہاتھ پھسل کے انہوں نیچے پلیٹ فارم پہ گر گئے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے اپنی زبان سے انہوں جب گر گئے تو وہ خود کہے میرے سامنے کہ مجھے کوئی ایسی چیز آئی جو سمیٹ کے مجھے پلیٹ فارم کی طرف گھسیٹی, یعنی پلیٹ فارم کی طرف میرے کو دیوار سے چپکا دی, اور پوری ٹرین نکل گئی, میرے پیروں کو انگلیوں کو کوئی خراش تک نہیں آیا. وہ واپس نہیں آئے بلکہ ساتھ لے کر کے ان کو تانڈور کو گئے. تانڈور جا کے انہوں نے مدرسے کا چندہ کیا کر کے روزہ تانڈور میں کھول کے, ڈکارے والوں کی جو فیملی وہاں پر ان کے رشتہ دار رہتے ہیں تانڈور میں, ان کے گھر میں روزہ کھول کے پھر عشاء کے ٹائم پہ انہوں چتاپور کو واپس ہے ریل سے پاس. یہ ان کے اندر عزم تھا, یہ ان کی چیز جو قبرستان کی ذکر کیا گیا ہے جو نمایاں کارنامہ ہے. ہمارے پاس قبرستان کے 9 ایکڑ چلر پہ مشتمل پورے آبادی میں بیچوں بیچ آبادی میں قبرستان ہے. 9 ایکڑ پہ مشتمل ہے. اس قبرستان کے تعلق سے وہاں کے نہ صرف ہندو بھائی بلکہ اس میں مسلم بھی ہمارے پورے معززین شہر یہ شامل تھے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ایک حصے میں آپ لوگوں کو سفیشینٹ ہو سکتا ہے, ادھر کا جو دائیں طرف جو آبادی والا جو حصہ ہے وہ آپ ہم کو دے دیجئے تاکہ ہم بیلوں کا بازار یہاں پر قائم کر سکیں. یہ ان کا مطالبہ تھا. اور اس کے لیے کیا ہے معلوم ہے, وہاں کے گاؤں کے لوگ پوری طرح سے راضی ہو گئے تھے جو معززین شہر تھے, چونکہ ڈاکٹر صاحب اس وقت اوقاف کے ممبر تھے تعلقے کے حیثیت سے, تو ان کی یعنی رائے لینا ضروری تھا وہاں پر. تو چتاپور میونسپل کونسل میں اس تعلق سے میٹنگ ہوئی ہے. میٹنگ میں ان کو بھی بلایا گیا. جب انہوں جا کے بیٹھے تو پورے کے پورے لوگ چتاپور کے جو معززین شہر تھے سب لوگ مل کر کے آپ حصہ نہیں دیے پرواہ نہیں, کم سے کم درمیان سے جانے کے لیے راستہ دیجئے, اس بات کو لے کر کے مطالبہ کرے. تو جب ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اس کی مخالفت کرے. کسی شخص کی موت کے بعد اس کا تذکرہ بڑا شاہ گزرتا ہے, لیکن وہ شخص نہیں شخصیت تھی. تحریک اسلامی کے گلبرگہ ضلع کے اولین کارکنوں میں سے تھے. ڈاکٹر ارشد صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ چتاپور آ جائیے, اور پھر چتاپور بلایا انہوں نے. تقریباً 1 سال رہے وہاں پر. مجھے ان سے 2 چیزیں ملی جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے ڈاکٹر حبیب الرحمن ہے. ڈاکٹر حبیب الرحمن کو بنانے میں, سنوارنے میں ڈاکٹر ارشد صاحب کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. ان کے پاس کتابیں تھیں تحریک اسلامی کی, اور وہاں میرا کوئی کام نہیں تھا. ان کا زنانہ بھی یہیں رہا کرتا تھا, بچے بھی یہیں تھے, چھٹیوں میں آتے تھے. تو مجھے کتابیں پڑھنے کا موقع ملا. وہیں تحریک اسلامی کا ذہن بنا. اتنا ہی نہیں, چتاپور میں 3 مساجد تھیں اہل سنت الجماعت کی, جس میں سے ایک مسجد میں آپ کی جمعہ ہوا کرتی تھی, جمعہ کا بیان ہوا کرتا تھا. تو باقی مساجد میں اور اس مسجد میں درس قرآن کے لیے مجھے انہوں نے آگے کیا. یہ کہ تیسری بات جو مجھے وہاں سے ملی ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب خود عالم دین تھے, ایک مدرسے کے فارغ تھے دلی کے, اور ان کے پاس عربی کتابیں بھی تھیں. اور مجھے وہاں عربی پڑھنے کا ذوق بھی ہوا, شوق بھی ہوا, اور پڑھا بھی. اور اس میں انہوں نے میری رہنمائی کی. تو یہ ایک نظر مومن ہے, ایک تحریکی کارکن کی نظر ہے, تحریکی فرد کی نظر ہے کہ کس کو کہاں سے نکالا جائے اور کہاں رکھا جائے. یہ خاص فن ہے, یاد رکھیے گا. تحریکوں کی کامیابی کے لیے, تحریکوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ تحریک کے قائدین کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ کون کس صلاحیت کا آدمی ہے اور اس کو کس جگہ پر فٹ کرنا چاہیے اور کس طرح اس کو اس میں آگے بڑھانا چاہیے. یہ ڈاکٹر ارشد صاحب کے اندر باتم موجود تھا.
اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں اپنی رحمت خاص میں جگہ عطا فرمائے، اور جب اللہ کے حضور ہم پہنچیں تو ہم انہیں ایسا دیکھیں جیسے ایک جنتی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔